اچھا ایک استاد جو ہے نا وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، ایک استاد پورے کے پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے، پورے کے پورے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے تو بڑی قوم ہے، بچے ہیں۔ جس وقت ہم اپنے بچوں سے سختی کا رویہ رکھتے ہیں، تشدد کا رویہ رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور مس بیہیو کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آگے وہ نسل اسی طرح کی تیار ہوتی ہے۔ آج جتنے آپ دیکھ رہے ہیں اچھے لوگ، ان کے پیچھے بھی اساتذہ ہیں، برے ہیں تو ان کے پیچھے بھی۔ اگر کوئی ان کو سنبھالنے والا ہوتا تو شاید وہ اس راہ پہ نہ چلتے۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہے وہ جذبہ رحم اور محبت۔ یہ دو باتوں پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، بڑی توجہ طلب۔ امام غزالی لکھتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن، علمہ القرآن، تو علمہ کا فاعل کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور قرآن ہے۔ اور کس کو سکھایا گیا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے الرحمن صفت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ القہار بھی تو آ سکتا تھا، القہار علم القرآن، الجبار علم القرآن۔ الرحمن علم القرآن کیوں آیا؟ الرحمن العطوف علی العباد، اپنے بندوں پہ رحم و کرم کی بارش کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں اللہ کریم نے اپنی صفت معلمی کو بیان کیا ہے کہ قرآن میں نے سکھایا ہے، معلم قرآن میں ہوں، میں نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ اور معلم بننے سے پہلے اللہ کریم نے صفت رحمت بیان کی ہے الرحمن، کہ جو بھی معلم ہو، جو بھی استاد ہو، وہ پہلے سراپا رحمت و شفقت ہو، پھر اس کے بعد پڑھانا شروع کرے۔ اور اگر وہ صرف جو ہے، ابھی کل میرے ایک انکل بتا رہے تھے کہ میں قرآن مجید جو ہے وہ 10 پارے میں نے حفظ کیے تھے، اور اس کے بعد میں چھوڑ گیا، اور پھر میں ایران چلا گیا، پھر وہاں سے آیا بالکل میرا۔ تو مجھے ایک استاد صاحب ملے، تو انہوں نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ مجھے کہا کہ بھائی چلیں، جتنا تجھے یاد ہوتا ہے اتنا مجھے روزانہ سنا لیا کر۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے میں نے دوبارہ پورا قرآن پاک یاد کر لیا۔ اچھا بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو فرامین ہیں، حضرت انس کے لیے جیسے ہے کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی تو سرکار نے کرم نوازی فرمائی، کبھی مجھ کو نہیں جانا، کرم نوازی فرمائی۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں انفق تنفق لک، اگر تو لوگوں پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پہ بھی خرچ کرنے والے بھیج دے گا۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، اس کو بھی میں نے اس کتاب میں شامل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم کسی بوڑھے آدمی کا سہارا بنو گے، کوئی بوڑھا آدمی ہے اور تم نے اس کو سہارا دے دیا، اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اسے رستہ دکھا دیا، اس کو سڑک پار کرا دی، کوئی مشکل اس کی حل کر دی، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خدمت کے لیے بھی ایک نوجوان پیدا کر دے گا۔ تو اس نقطۂ نظر سے ہم کام کریں، اساتذہ بھی، نوجوان بھی، اور خاص طور پہ ہمارے وہ تحریکی نوجوان جو راتوں رات پورے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے جذبے سے۔ کیا ایک بات یاد رکھ لیں، حضرت امام جعفر صادق کا ہی وہ قول ہے، ایک صاحب علم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کی حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں فلاں علاقے میں جا کے تبلیغ کروں، فلاں علاقے میں جا کے میں تبلیغ کا کام کروں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، کوشش کرنا کہ وہاں تمہیں بولنا نہ پڑے۔ اب اس جملے میں بہت بڑی پوری انہوں نے تاریخ بدل کے رکھ دی۔ کوشش کرنا تم وہاں جا کے تمہیں بولنا نہ پڑے۔ کیا مطلب؟ کہ حقیقی تبلیغ تو عمل سے ہوتی ہے۔ آپ کہتے جو مرضی رہیں مگر آپ کا عمل آپ کے قول کے خلاف ہے، قول و عمل میں تضاد ہے، کوئی نہیں مانے گا۔
خلوص بھی پیدا نہیں ہوگا۔ جب آپ خود باعمل ہیں تو بسا اوقات آپ کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آپ اگر خود باعمل ہیں تو آپ کے وجود کو دیکھ کر لوگ رائے ہدایت پہ آ جائیں گے، سیدھے رستے پہ آ جائیں گے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا، اپنے دل کو بدلنا، اور کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ کریم کے اسماء گرامی ہیں، آپ ان کو یاد کریں اور ان صفات کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں، ان کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان اخلاق عالیہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔